آج آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے 8-10 دن سے ایک ایشو جو ہم سب کو جموں کشمیر کے لوگوں کو کنسرن ہے، وہ ہے ہماری اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی. ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو لینڈ رائٹس پہ ہے یا نوکریوں پہ ہے، آپ اسے 370 کہیے، 371 کہیے یا 372 کہیے، کیوں نمبر سے کیا فرق ہے، جس میں ہمیں وہ گارنٹیز ہوں. اور جو باقی ہم سے چھینا گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اس کی سب بحالی، یعنی کہ پورا کنٹرول واپس کے لیے. ایک لیہ میں جب لوگ ملے کارگل اور لیہ والے، تو انہوں نے ایک سٹیپ لیا کہ جہاں ان کو لگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کی بات سنی اور کچھ باتیں نکل آئی کہ شاید ان کو اسٹیٹ ہوڈ بھی بحال ہوگی، ان کو 371 کی بھی بحالی ہوگی. تو ہم نے جموں میں ہماری ایک میٹنگ میں پبلک جلسے میں کہا تھا کہ ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، اور ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں یہاں ہیں وہ پہل کر لیں، ہم ان کے پیچھے بھی چلنے کو تیار ہیں. اس کے جواب میں 2 دن بعد محبوبہ جی نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کچھ اسی ٹائپ کا بیان دیا، اور شاید ساتھ یہ بھی بولا کہ PhD کے طرز پہ کیا جائے. لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک چٹھی اس پہ لکھی. آپس میں ہی زیادہ لکھتے ہیں وہ، نیشنل کانفرنس اور وہ یا اور کچھ اور جماعتوں کو، ہمیں نہیں لکھا گیا تھا. خیر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کو جو ایشوز تھا، ایشوز چونکہ بڑا ہے، ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم اس چیز کے ساتھ ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بحالی کے بارے میں ہو، اس میں ہمارا ساتھ پورا ہی رہے گا. اس کے عوض میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے 3 تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ ایک پرپوزل آیا کہ صاحب ہم دلی مانسون سیشن میں جائیں گے اور وہاں جنتر منتر پہ پروٹیسٹ کریں گے. اس سب کا تجزیہ ہماری پولیٹیکل افیئرس کمیٹی نے کیا. 2 دن پہلے ہم ملے اور ہم نے دیکھا یہ بینٹ کی بولیاں سب جماعتیں بول رہی ہیں. جو ہم کامن پلیٹ فارم کی بات کر رہے تھے، شاید وہ کوئی نہیں کر رہا ہے. اور کامن پلیٹ فارم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کامن پلیٹ فارم پہ جب ہم سب جماعتیں جمع ہو جائیں گی، ہم ایشوز کو تو پہلے یہ کریں کہ آئیڈینٹیفائی کریں ایشوز کیا ہیں. جب ہم آپس میں ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر جا کے دلی سے بات کی جا سکتی ہے. اور ہمارا ماننا ہے اپنی پارٹی میں کہ چونکہ جو کچھ ملنا ہے، ملنا دلی سے ہی ہے. کنفرنٹیشن سے کچھ نہیں ملے گا، ملے گا بات چیت سے. اس کے لیے ایشوز ہیو ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ. یہ جو اس وقت ہمارے ہاں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ انیشیٹو لے لیں یا کوئی لے لیں. انہوں نے تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے انیشیٹو لیا کہ نیشنل کانفرنس مانسون سیشن میں وہاں کرے گا. اور شاید کل اب انہوں نے دلی میں انڈیا بلاک کے میٹنگ میں کہا، ان کو بھی دعوت دی. پہلے تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہاں وہ لڑتے ہیں آپس میں اور وہاں ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں. تو اس سے عکس ہے کہ ہم کتنا غلط تصور پورے ہندوستان کو دے رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں حقیقت میں، اصل کیا ہیں. ویسے تو لوگوں کو بھی آج اندازہ بخوبی ہوگا کہ جو ان کو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ان کو ہمیشہ خواب دکھائے گئے اچیویبل باتیں نہیں کی جاتی ہیں. تو ہم آج پھر دہراتے ہیں ایک کامن پلیٹ فارم پہ ایشوز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آگے بڑھنے کا ایک روڈ میپ بنانا چاہے. اور ہم تیار ہیں کسی کے ساتھ بھی اس پہ، کیونکہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کی کا مسئلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو اسی کے ساتھ ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بار بار وعدہ کیا کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، جموں کشمیر کے یوتھ کے ساتھ، جموں کشمیر کے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب، اس بات چیت میں دیری نہ کیے. یہ موزون وقت ہے. کیوں؟ پیشنس آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے لوگوں کو. لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل اتنے ہیں. یہاں ان امپلائمنٹ کا بہت مسئلہ ہے، بہت ان امپلائمنٹ. ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے. 16 سے 17 لاکھ. میں فگرز پرسنٹیج میں بتاؤں گا تو کوئی 32 بول رہا ہے، کوئی 35 بول رہا ہے، لیکن حقیقت ہے ان امپلائمنٹ ہے. یہاں مہنگائی اتنی عروج پہ ہے، یہاں کرپشن اتنا ہے. اتنا کرپشن ہم نے کبھی کسی دور میں نہیں دیکھا، اور ہر سطح پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اٹ از ایٹ آل لیولس میں. تو یہ سب مسئلے ہیں جس پہ ہم آپ سے
آج آپ کے تھرو آپ کے مادھیم سے سرکار پہ زور دینا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ سب مسئلے ہیں. جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ بالکل سر فہرست ہے. ہماری کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کا مسئلہ سر فہرست ہے. ہمارے کاڈر جو ہمارا جموں کشمیر کا کاڈر ہے اس کو بحال کرنے کا مسئلہ سر فہرست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن, ان ایمپلائمنٹ, مہنگائی, روزمرہ کے جو مسئلے ہیں ان کی طرف بھی اٹینڈ کرنا ہے. اگر ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز میں خرابی ہے, اگر ہسپتالوں میں خرابی ہے, لوگوں کو نہیں مل رہا ہے, اگر ایجوکیشن میں خرابی ہے, وہ چیزیں اٹینڈ کرنی ہیں. اور یہ سرکار بنی ہے ان چیزوں کے لیے. 50 لوگ انہوں نے جھوٹے مینیفیسٹو پہ لیے, لیکن لوگوں نے ان کو سچی میں 50 سیٹیں دی ہیں, تو ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ ان اکاؤنٹیبل رہ کے یہ نہیں بچ سکتے ہیں. ان کو غلط فہمی ہے کہ جس طرح 75 سال انہوں نے گزارے کہ کسی نے ان سے حساب نہیں لیا, اب پائی پائی کا حساب لیا جائے گا, کیونکہ بڑی مشکل سے لوگوں نے ایک آخری بار ان پہ بھروسہ کیا. میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ٹورسزم شکر الحمدللہ تھوڑا سا چلا. ٹھیک ہے, وہ ٹورسٹ نہیں آیا جس کی ہمیں امید تھی, لیکن آیا الحمدللہ, شکر کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی ٹورسٹ پلیسز بند ہیں. آپ کا اہربل بند ہے, آپ کا یوس مرگ بند ہے, آپ کا بنگس بند ہے, ویجی ٹاپ بند ہے, آپ کا بڑ پتھری بند ہے, آپ کا دودھ پتھری کا اوپر والا علاقہ بند ہے, آپ کے ترال کے ایریاز بند ہے, آپ کے بہت سارے ایریاز بند ہے. تو ہماری اگر آج نہیں کھلیں گے پھر کب کھلیں گے اور کن کے لیے کھلیں گے؟ تو میری گزارش یہ بھی ہے اس انتظامیہ سے کہ ان کو کھولنے کا جلد سے جلد انتظام کیا جائے. میں یہ اوکیجن پہ آج یاترا اب شروع ہونے والی ہے, میں ویلکم کر رہا ہوں اور مبارکبادی دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو یہاں اس یاترا کے لیے آئیں گے. یہ ایئر آن ایئر ایکٹیویٹی ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں ان کو آشواسن دلانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ منتظر ہیں, آپ آئیے. جس طرح سے ہم ہر بار مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہیں, اس بار بھی وہی ہوگا. لیکن انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کامن لوگوں کو ہارڈ شپس نہیں ہونی چاہیے. ہائی وے پہ ٹریفک روکتے ہو, پہلگام کے لیے ٹورسٹ بند کرتے ہو, سونمرگ کے لیے ٹورسٹ بند کرتے ہو, تو اس کو چونکہ ایک یہ پرماننٹ افیئر ہے, یہ کوئی ایمرجنسی افیئر نہیں ہے. سو ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یاترا بھی چلے, ٹورزم بھی چلے, کامن لوگ بھی اننت ناگ سے سری نگر آئیں اور ان کے لیے روڈ بند نہ ہو جائیں, یا اس ہائی وے پہ بند نہ ہو جائے, یا یہاں سے جب وہاں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی میں ان کو آج درخواست کرنا چاہتا ہوں. اور بھارت کے سبھی واسیوں کو جو آنا چاہتے ہیں, آئیے. ہم مہمان نوازی کا ثبوت جیسے دیتے آئے ہیں اب بھی دیں گے. جب میں بات کر رہا ہوں باقی مسئلوں کی, تو شاید اس مسئلے کی طرف بھی ضرور آپ کی توجہ لوں گا, تاکہ آپ سرکار کی توجہ بھی لے لیں کہ پنچایت الیکشن, لوکل باڈیز الیکشن, میونسپل الیکشنز, شاید جو سرکار ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے 50 MLAs کا پاور ڈائلیوٹ ہوگا کہ اگر ہم پنچایت کے الیکشن ہونے دیں گے. جو 17,000 لوگ امپاور ہوں گے, ان سے لوگوں کو جو فائدہ ہوگا وہ 50 لوگوں سے نہیں ہو سکتا. اور جب پاور کنسالیڈیٹ ایک ہی ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ جسٹس نہیں ہوتی ہے. ایک MLA جسٹس نہیں کر پاتا جب تک نہ گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی بحال ہو جائے. اور ہماری مانگ ہے کہ فوراً پنچایت کے الیکشنز ہونے چاہیں, اور میونسپل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے. آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں LG صاحب سے کہ ہمارے ہزاروں نوجوان ملک کے مختلف جیلوں میں بند ہیں, کچھ ہمارے جموں کشمیر میں کے جیلوں میں بھی بند ہیں. ہم کوئی سیاست اس پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں وہ سیاسی شعبدہ بازی آتی ہے جو یہاں کی روایتی جماعتیں کرتی ہیں. لیکن LG صاحب, ان میں سے 95 سے 99% لوگ بے گناہ ہیں. اس الزام میں وہاں ہیں جو ان کے نا کردہ گناہ ہیں. کوئی نکلا احتجاج حق پورے ملک میں ہے, انہوں نے بھی احتجاج کیا, شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھی کہ احتجاج پہ بھی ہمیں سلاخوں کے پیچھے لگایا جائے گا. اس نارملسی کے بعد انہیں حق بنتا ہے کہ انہیں ریلیز کیا جائے, اور جو ہینیس کرائمز میں بہرحال ان کی بھی اسپیڈی ٹرائلز ہو, ان کے ساتھ بھی جو قانون کے مطابق ان کو بھی اگر کوئی چیز کرنی ہے. اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ڈیلے ان ڈیلیورنگ جسٹس از ڈینائل آف جسٹس.
تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جموں کشمیر پہ بھی اپلائی ہونا